السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی 4 اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کی ہے انسانی حقوق کے نفاذ کے لیے، اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کیا جائے۔ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد توشہ خانہ ٹرائل، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بظاہر پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور کر لی تھی، مگر پھر ساتھ ہی جو تحریری حکم نامہ آیا اس میں انکشاف ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیچے ٹرائل کورٹ کو حکم دیا ہے کہ 7 دن کے اندر یہ کچھ قانونی سوالات ہیں 8 کے قریب، ان کا جواب بھی دے دیا جائے۔ اور کل عمران خان کو بھی طلب کر لیا ہے ٹرائل کورٹ نے 7 قانونی سوالات کے جواب دینے، جس میں یہ کہ جو الیکشن کمیشن نے ریفرنس بھیجا ہے یا کمپلینٹ دائر کی ہے، کیا وہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں، کیا الیکشن کمیشن نے اپنے ایک آتھورائزڈ افسر کے ذریعے کمپلینٹ دائر کی، کیا 120 دن کی جو مدت ہوتی ہے اس کا اطلاق الیکشن کمیشن کی کمپلینٹس پہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے تکنیکی سوالوں کے جواب دینے کے لیے 7 دن کی مہلت دی تھی۔ تو اس فیصلے کے خلاف بعد میں جب پی ٹی آئی کو پتہ چلا یہ تو ہمارے خلاف ہو گیا ہے، بظاہر تو چیف جسٹس نے کہا آپ کی درخواستیں منظور ہو گئی ہیں، یعنی جو پچھلی کارروائی تھی ٹرائل کورٹ کی اس کو روک دیا تھا، تو اس کے خلاف اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف جو ہے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے پی ٹی آئی نے آج سپریم کورٹ میں۔ آج سنا ہے اس کو نمبر بھی لگ گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کتنے جلدی جو ہے سپریم کورٹ اس کی سماعت شروع کرتی ہے، اور ظاہری بات ہے جب سپریم کورٹ سماعت شروع کرے گی تو کوئی نہ کوئی عبوری حکم بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر لیتی نیچے کارروائی روک دی جائے۔ پھر تیسرا اہم کیس جو ہے لاہور کی احتساب عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے، یہ آپ کو یاد ہے مشہور زمانہ جس میں جنگ گروپ کے جو مالک تھے میر شکیل الرحمان، ان کو جیل میں بھی رکھا گیا عمران خان کے دور میں۔ الزام یہ تھا لاہور کا ایک پلاٹ تھا اور اس میں قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو الاٹمنٹ کی گئی۔ 1986 کی ایک الاٹمنٹ تھی جب وزیر اعلیٰ نواز شریف پنجاب میں ہوتے تھے، اور پھر 2016 میں بھی اسی پلاٹ کے حوالے سے، اسی الاٹمنٹ کے حوالے سے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت میں ایک بار پھر کچھ رعایت دی گئی میر شکیل الرحمان کو اسی اراضی کے حوالے سے۔ تو اس کے اوپر جو ریفرنس تھا احتساب عدالت لاہور میں، اس کا بھی فیصلہ آج آ گیا ہے، جس میں نواز شریف کے جو شریک ملزم ٹھہرائے گئے تھے، اشتہاری ملزم ٹھہرائے گئے تھے، ان کے خلاف کیس ہی ختم ہو گیا ہے۔ کیا ایک اشتہاری ملزم کا کیس جو ہے اس کی غیر حاضری میں ختم ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ پھر آخر میں آبویسلی کچھ یوٹیوبرز اور کچھ جرنلسٹ نے چیف جسٹس عمر تا بندیال سے ملاقات کی ہے۔ آبویسلی چیف جسٹس عمر تا بندیال نے ملاقات کی ہے، اور ان کی مرضی کے بغیر تو یہ ملاقات ہو نہیں سکتی۔ اس ملاقات میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ کیا تھی، اور کیا صحافیوں کو یا کیا ججوں کو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو اون محمد چودھری کی جو آئینی درخواست ہے جو سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے، اس میں اون چودھری صاحب نے فریق بنایا ہے، کوئی تقریباً 7 لوگ فریق ہیں، یعنی بظاہر اپنے مخالف جو فریق شو کیے ہیں ان میں ایک تو وفاق پاکستان ہے آبویسلی، اور وزارت قانون ہے، وزارت داخلہ ہے، کابینہ ڈویژن ہے، اور وزارت دفاع ہے، ان کو فریق بنایا۔ پھر ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی فریق بنایا ہے، عمران احمد خان نیازی کو بھی فریق بنایا ہے جو سابق وزیر اعظم ہیں اور پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اور پھر تحریک انصاف کو بطور جماعت بھی فریق بنایا ہے، اور پھر جو فریق بنایا ہے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو فریق بنایا ہے، صوبہ پنجاب کو فریق بنایا ہے، اور خواجہ محمد آصف جو وزیر دفاع ہیں، یعنی سیکرٹری دفاع کو الگ اور وزیر دفاع کو الگ۔ تو اس درخواست کے اندر جو دلچسپ پہلو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو جتنے بھی تحریک انصاف نے جو بھی کام کیے ہیں اور انہوں نے جو نفرت انگیز تقاریر کی ہیں، جو عدلیہ پہ آج تک تنقید کی ہے، وزارت دفاع پہ، اور پھر جو 9 مئی کے واقعات میں فوجی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، ان تمام کو جو ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اور پارٹی کو جو ہے وہ تحلیل کر دیا جائے، ایک طرح سے بین کر دیا جائے۔ تو جہاں تک اس درخواست کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اون چودھری نے خود کو جو وسل بلور کہا ہے، اس سے تو یہ لگ رہا تھا جیسے کوئی ایسی اندر کی باتیں بتائیں گے جو ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوں گے کہ جو کسی اور کو نہیں پتہ، وہ عمران خان کے بہت قریب تھے، مگر اس میں لگتا ہے کہ سارے جو ہیں سوشل میڈیا کی جو ٹویٹر پوسٹیں ہیں یا فیس بک پیجز ہیں، یا جو عمران خان انٹرویو دیتے رہے ہیں، جو بیانات دیتے رہے ہیں، اس کے اوپر ایک تفصیلی ریسرچ ہے جو انہوں نے ساتھ لگا دی ہے، وسل بلوئنگ والی ایسا کوئی بات نہیں لگ رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کو تحلیل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ پارٹی کو تحلیل کرنے کا ایک کانسٹیٹیوشنل ایک آئینی عمل ہے، وہ آرٹیکل 17 میں ہے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے،
اور اس میں اگر کسی پارٹی پہ پابندی لگائی جانی ہے تو وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک ڈکلیریشن جاری کرتی ہے کہ فلاں پارٹی جو ہے ان وجوہات کی بنا پہ، ان شواہد کی بنیاد پہ، ان ثبوتوں کی بنیاد پہ اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور 14 دن کے اندر ایک ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے. جیسے کہ کسی وقت میں ایک شروع میں یہ چیز بڑی بحث ہو رہی تھی. تو یہ بنیادی طور پہ وفاقی حکومت کا کام ہے، سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت پارٹی کو ڈیزالو کرے. مگر اب اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اس کے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ جتنا مواد اور مٹیریل عمران خان نے جتنا بھی فوج کے خلاف جو باتیں کی یا انٹرویو کی اس میں بڑی اچھی تحقیق کر کے اور سارا مواد اکٹھا کر کے اس کو پبلک کرنا مقصد تھا، تو وہ مواد اور مٹیریل پبلک ڈومین میں آ گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بظاہر سپریم کورٹ نے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ یہی کرے گی کہ وہ ٹیک اپ کرے گی اور کہے گی کہ یہ 184(3) میں تو یہ بنتا نہیں ہے. یہ تو آئین کے تحت حکومت کا کام ہے. آئین میں سپریم کورٹ کے پاس براہ راست کوئی شہری نہیں آ سکتا. وفاقی حکومت پارٹی کو بین کر کے پھر ریفرنس 14 دن کے اندر بھیجتی ہے اور سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرتی ہے. تو بین کرنے کے بعد جب سپریم کورٹ ریفرنس آئے گا تو پھر 14 دن کے اندر سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے حکومت کی طرف سے. تو یہ 184(3) میں ایسی درخواست بنتی نہیں ہے. تو اگر سپریم کورٹ اس درخواست کو ٹیک اپ کرتی ہے اور پھر یہ اپنے آرڈر میں لکھ دیتی ہے کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ حکومت کا ہے، تو پھر اس مختصر آرڈر کو بھی حکومت ایک بنیاد بنا کے سیاسی طور پہ اس کو وجہ بنا کے جواز بنا کے پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ آئینی کارروائی بھی کر سکتی ہے اور پھر ریفرنس دوبارہ سپریم کورٹ میں بھیج سکتی ہے. تو بظاہر تو اس اون محمد چودھری صاحب کی درخواست ہے، اس کا اس سے زیادہ کوئی مقصد نظر نہیں آتا کہ وہ جو روٹ انہوں نے جو آئین میں دیا گیا وہ راستہ اپنانے کی بجائے وہ تھوڑا سا ایسے گھوم کے سپریم کورٹ کے طرف سے ہوتے ہوئے آ کے تو پھر وہ کام شاید کرنا چاہیں گے. اور پھر ان دا مین ٹائم یہ مٹیریل بھی اب ایک پبلک ڈومین میں یہ چیز آ گئی ہے اور اس کے اوپر بھی تاکہ خوب بات ہو اور لوگوں کو پتہ ہو کہ عمران خان پہلے کب کیا کہتے رہے ہیں فوج کے حوالے سے اور عدلیہ کے حوالے سے. تو یہ تو اون محمد چودھری اون چودھری صاحب کی درخواست کا معاملہ تھا. توشہ خانہ ٹرائل کا جیسے میں مختصراً پہلے کہہ چکا ہوں، توشہ خانہ ٹرائل میں بھی جو 7 دن کی مہلت دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے نیچے سیشن کورٹ کو، وہ صرف کچھ قانونی سوالات کی حد تک ہے. یعنی کہ 7 دن کے اندر جلدی جو ہے یہ قانونی جو تکنیکی سوالات ان کے جواب دے دیے جائے تاکہ پھر اس کے بعد پھر میرٹ پہ ٹرائل ہوگا. اور یہ وہی توشہ خانہ ٹرائل ہے جس میں یہ الزام ہے عمران خان پہ کہ وہ 62(1)(f) کے تحت وہ صادق اور امین نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں اور خاص طور پہ جو توشہ خانہ سے تحائف لیے تھے ان کو جو بیچ کر آمدن حاصل ہوئی اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا اور پھر وہ تحائف بھی جو ہے وہ غلط ان کی قیمت لگوائی گئی اور کروڑوں روپوں کا اس میں فائدہ اٹھایا گیا. تو یہ معاملہ بعد میں ٹیک اپ ہوگا مگر چونکہ پی ٹی آئی چاہتی نہیں ہے کہ توشہ خانہ کیس معاملہ آگے بڑھے تو وہ ایون ان تکنیکی سوالوں کے جواب بھی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان کا مسئلہ تکنیکی سوالوں کے جواب بھی جلدی حل ہو جائے کیونکہ اس کے بعد پھر میرٹ کے اوپر گواہی شاتیں شروع ہو جائیں گی اور اس کیس میں فرد جرم پہلے ہی عائد ہو چکا ہے. تو اب اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں وہ آ گئے ہیں پی ٹی آئی والے. سپریم کورٹ میں درخواست کا نمبر لگ گیا ہے. اب دیکھیں کون سا بینچ بنتا ہے. بینچ تو بظاہر بندیال صاحب نے ہی اب بنانا ہے اور بظاہر وہی بینچ بننا ہے جو کہ پہلے عمران خان کے متعلق کیسز سنتے رہے ہیں. تو وہ شاید اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی معاملہ آ جائے گا مگر یہ کام جلدی ہونا ہے کیونکہ 7 دن کی مہلت ہے. ٹرائل کورٹ میں آج بھی سماعت ہو چکی ہے، کل عمران خان کو طلب بھی کیا جا چکا ہے. تو لگتا ہے کہ بندیال صاحب کے اوپر اب دباؤ ہوگا کہ خان صاحب کو ایک بار پھر بچانے کے لیے وہ حرکت میں آئے اور چیف جسٹس بات کا امکان ہے کہ جلدی کوئی بینچ بنا دیں گے. اور اگر بینچ بن گیا اور وہی بینچ بنا جو کہ بندیال صاحب کا فیوریٹ بینچ ہے تو پھر آبویسلی اس میں اسٹے بھی کیا جا سکتا ہے ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگ کو. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو حکم ہے اس کو معطل بھی کیا جا سکتا ہے اور پھر جب یہ معطل ہو جائے گا تو پھر چل جیسے پہلے بہت سارے اسٹے ہوئے ہوئے معاملے رکے ہوئے تو پھر ایک دم معطل کر کے پھر لمبی تاریخ. تو خان صاحب کو یہاں پہ بھی بچنے کا امکان موجود ہوئے سپریم کورٹ کے اندر اور دیکھیں کب بینچ بنتا ہے. تیسرا لاہور ہائی کورٹ کی احتساب عدالت نے جو ایک فیصلہ دیا ہے، یہ عبدالجبار خان ہیں، جج ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 1 لاہور کے. یہ وہ کیس ہے میر شکیل الرحمان کا جو پلاٹ والا معاملہ تھا جس میں طویل عرصہ جیل میں بھی رہے. اس کے مختصر جو ایک آپ کہہ لیں بیک گراؤنڈ ہے کہ 1986 میں کوئی لاہور میں ایک پلاٹ الاٹ کیا گیا تھا میر شکیل الرحمان کو نہیں بلکہ کچھ عام شہریوں کو، اور ان شہریوں سے پاور آف اٹارنی میر شکیل الرحمان نے
لے لی تھی، اور ان شہریوں کے نام پہ جب یہ پلاٹ الاٹ کیا گیا تو اس وقت وزیر اعظم جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف تھے، انہیں کچھ خصوصی ایگزمپشنز دی تھی، یعنی قواعد سے ماورا جو کہ ان کا اختیار ہوتا ہے قواعد میں کہ ایگزمپشن دی جا سکتی ہیں، تو وہ انہوں نے کچھ دی تھی، کوئی ہدایت علی اور حاکم علی صاحب شہری ہیں ان کو، اور ان شہریوں کی اٹارنی جو ہے وہ میر شکیل الرحمان نے لے رکھی تھی۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان میں ہے نہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شریک ملزم تھے اس کیس کے اندر، مگر جو مرکزی ملزم ہے میر شکیل الرحمان ان کو بری کر دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ چند دوسرے جو شریک ملزمان تھے، 2-3 اور لوگ بھی تھے، ایل ڈی اے کے لوگ تھے یا دوسرے، ان کو بھی جو ہے وہ بری کر دیا گیا اس کیس میں، اور نواز شریف محض ایک شریک ملزم تھے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ شریک ملزم بھی تھے تو مگر ان کی بریت کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ پہلے کورٹ کے سامنے پیش تو ہوں، کیونکہ باقی اشتہاری ملزمان کے لیے تو عدالت نے کبھی ایسی کوئی رعایت نہیں دکھائی کہ وہ آئے نہیں اور وہ مفرور بھی ہیں، وہ اشتہاری بھی ہیں اور کورٹ ان کے خلاف کیس بھی ختم کر دے۔ مگر یہاں پہ کچھ قانونی نقطوں کے اوپر جو احتساب عدالت لاہور نے جو کچھ فیصلے دیے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، اور یہ قانونی نقطے کچھ انہوں نے ایسے حل کیے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو نواز شریف کے دوسرے کیسز ہیں ان کے اندر بھی یہ قانونی نقطہ جو ہے نواز شریف کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس میں ایک جگہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ تین جو شریک ملزمان ہیں وہ پہلے ہی ان کو بری کیا جا چکا ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی ہاں کہ جو پروکلیمڈ افینڈر ہوتا ہے، جو اشتہاری ملزم ہوتا ہے، اس کو مفرور جو قرار دیا جاتا ہے، جو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے، وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مجرم ثابت ہو گیا ہے، بلکہ وہ صرف اس کو کورٹ کے سامنے اس کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے اس کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی پاکستان میں حاضری جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ احتساب عدالت کے مطابق جو اس فیصلے میں لکھا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جو 265 کی جو درخواست ہوتی ہے کویشمنٹ کی کہ مقدمہ خارج کیا جائے کیونکہ ثبوت نہیں ہے میرے خلاف، وہ بندہ جو ہے وہ ملزم چاہے وہ پاکستان میں ہے یا نہیں، یہ عدالت کا اپنا بھی ایک اختیار ہوتا ہے کہ چاہے وہ کسی مرکزی ملزم کو 265 میں درخواست کی بنیاد پہ اس کے خلاف کیس ختم کر دیں، یا جو اس کے شریک ملزمان ہیں جو کورٹ کے سامنے پیش بھی نہیں ہو رہے، تو وہ کورٹ کا اختیار ہے کہ 265 میں کسی بھی ملزم کے خلاف وہ از خود ہی اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ خارج کر دے۔ تو یہ پوائنٹ جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے لاہور احتساب عدالت کے اس فیصلے کے اندر، اور کہا گیا ہے کہ اشتہاری ملزم کا جو ہے عدالت کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ روایتی طور پہ ہم یہ ماضی میں یہی سنتے رہے ہیں کہ اشتہاری ملزم جب تک پیش نہیں ہوتا تو اس کو صرف کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے ضرور ایک موقع دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پیش ہو جائیں، ضمانت دی جاتی ہے، عبوری ضمانت جو ٹرانزٹ بیل ہوتی ہے کہ باہر کے ملک سے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے عدالت تک آنے کی اور پھر ایک عدالت سے دوسرے شہر میں عدالت تک جانے کی، اتنی رعایت ضرور دی جاتی رہی ہے، مگر بالکل مقدمہ ختم کرنے کی یہ جو ایک ابھی فیصلہ آیا ہے یہ بھی بڑا دلچسپ فیصلہ ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ کسی کو اشتہاری قرار دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے واقعی جرم سرزد کیا ہے، اشتہاری قرار دینے کا مقصد صرف اور صرف اس کو عدالت میں پیش کرنے کا ہوتا ہے، اور کسی بھی اشتہاری ملزم کے خلاف اگر کوئی کیس نہیں بنتا یا وہ ویسے ہی اس کا شریک ملزم ہے یا اس کی جرم کی نوعیت کم ہے تو عدالت خود بھی اس کے خلاف کیس جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے، اور خاص کر جب میر شکیل الرحمان اور دوسرے جو مرکزی ملزمان ہیں جو لا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران ہیں، اگر ان کو خلاف کیس ختم ہو گیا ہے تو پھر نواز شریف کے خلاف کیس کیسے رہ سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم ایک دلچسپ پوائنٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اس احتساب عدالت کے فیصلے میں سامنے آیا ہے۔ اور آخر میں جو صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ملاقات کوئی انوکھی بات نہیں ہے، مگر انوکھی بات اس میں یہ ہے کہ چند صحافی یعنی 2-3 صحافی ان کو چیمبر میں بلا کے آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اور پھر وہ گفتگو کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ جو کسی بھی ضابطۂ اخلاق کے دائرے میں نہیں آتی۔ آپ اپنے مبینہ طور پہ جو ابھی تک معلومات سامنے آ رہی ہیں کہ آپ اپنے ساتھی ججوں کے بارے میں کمنٹس کرتے رہے ہیں، آپ زیر التوا مقدمات کے بارے میں اپنا رائے دیتے رہے ہیں، اپنا مائنڈ بتاتے رہے ہیں، اور پھر آپ نے کچھ صحافیوں کے بارے میں بھی کمنٹ کیے ہیں، یہ مبینہ طور پہ، اور پھر آپ نے عمران خان اور سیاستدانوں کے بارے میں بھی کچھ کمنٹ کیے ہیں۔ تو یہ ایک الزام جو ہے اس کی ابھی تک تردید بھی نہیں آئی، اور
بظاہر مبینہ طور پہ کہا گیا کہ عمران خان بڑے اسٹرانگ نرو کے آدمی ہیں اور وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، تو اس کی وضاحت بھی نہیں آئی۔ تو اصولی طور پہ جج کا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ صحافیوں کو بلا کے ان سے اس طرح کی سیاسی نوعیت کی باتیں کریں یا ایون ذاتی نوعیت کی باتیں کریں۔ جج اور صحافی کوئی دوست نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر وہ کالج فیلو ہیں، اسکول فیلو ہیں، کلاس فیلو ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی ملاقات کا پھر بھی ایک جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، مگر کورٹ رپورٹر جو ڈیلی بیسس پہ آپ کے کمرہ عدالت میں بیٹھتے ہیں، آپ کے ریمارکس کو رپورٹ کرتے ہیں، ان میں سے 2-3 کو اپنے پسند کے لوگوں کو بلا کے اور آپ جو ہیں اس طرح کی باتیں کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں ایک مس کنڈکٹ ہے۔ اور ججوں کے جو ضابطۂ اخلاق ہیں اس میں خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جج کو زیادہ پبلسٹی سیکھ نہیں کرنی چاہیے، مطلب زیادہ شہرت کا بھوکا نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ بھی کی گئی ہے کہ جج کو کسی بھی سیاسی کنٹروورسی کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کسی سیاسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور صحافیوں سے ملاقات کرنے کا مطلب تو جج صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ خبریں نکلیں گی، کنٹروورسی اٹھے گی، یہ خبریں باہر جائیں گی، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی جج صاحب اگر صحافیوں سے ملاقات کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ 26-28 سال ہو گئے مجھے کورٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے، ذاتی طور پہ میں تقریباً آج سے 20-22 سال پہلے تک جب میں نیا رپورٹر تھا تو اس وقت تک تو میں یقیناً شروع میں ہم سیکھ رہے تھے، ججوں سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی، جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں کبھی ایک آدھ چیمبر میں، پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، اور میں پچھلے 10-15 سال سے میں ججز سے ملاقات نہیں کرتا۔ بہت سے ایسے وکلا ہیں جو دوست ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، اچھی گپ شپ ہوتی ہے، مگر جب وہ جج بن جاتے ہیں تو چیمبر میں کبھی ملاقات نہیں کی، نہ تو کوئی سیاست کے اوپر کبھی بات کی۔ کچھ صحافی دوست شاید ابھی بھی ملتے ہیں، لیکن وہ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی پریس ایسوسی ایشن کا عہدیدار ہے، کوئی پریس ایسوسی ایشن کے معاملات ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ کورٹ رومز کے اندر کس طرح صحافیوں نے بیٹھنا ہے، کہاں سے خبر لینی ہے، اس طرح کے پالیسی میٹرز کے اوپر ہمارے عہدیدار ضرور ملتے رہتے ہیں۔ لیکن ججوں کا صحافیوں کو بلانا اور پھر ان کے ساتھ سیاسی ماحول پہ، سیاسی موضوعات پہ بات کرنا، یہ یقینی طور پہ کسی طور پہ مناسب نہیں ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور میں ہمیشہ اپنے صحافی دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ ایسی ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ بدنامی اس جج کی ہوتی ہے، بعد میں بدنامی اس سپریم کورٹ آف پاکستان یا اس عدالت کی ہوتی ہے جس کا وہ جج ہوتا ہے، اور پھر یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ رپورٹ ہوگی چیزیں۔ بہت سے ججز ہیں، چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ اپنے ریٹائرمنٹ سے والے دن انہوں نے جو آخری ملاقات کی 15-20-25 جرنلسٹ تھے اور ان سے آف دا ریکارڈ کہہ کے بات کی، لیکن وہ خبریں میں نکلی، مگر چیف جسٹس کھوسہ کو پتہ تھا خبریں نکلیں گی۔ تو جب آپ کو پتہ ہے خبریں نکلیں گی، اس کا مطلب ہے آپ جانتے بوجھتے ہوئے سیاسی تنازعات کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ چیز پبلک ہوگی، تو آپ جو ہیں بطور جج ایسا نہیں کر سکتے اور ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو میری رائے میں آپ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال چلے بھی جائیں گے تو تب بھی جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو اس کے بعد ایک واضح پالیسی اپنانی ہوگی کہ چیمبر میں ایون کہ وکیل سے بھی نہیں جج مل سکتا۔ اگر آپ نے کسی زیر سماعت کیس کے اوپر بات کرنی ہے وکیل سے تو وہ بھی آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر آپ نے بات کرنی ہے تو دونوں فریقین کی موجودگی میں اس کیس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ کسی ایک وکیل سے بھی کسی کیس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ ضابطۂ اخلاق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ تو امید ہے کہ چیف جسٹس جو نئے آئیں گے، جسٹس قاضی فائزہ، وہ اس حوالے سے بھی بڑی واضح پالیسی اپنائیں گے۔ اور ایک اور بات، جو ججوں کو شوق ہے بہت زیادہ ریمارکس دینے کا، آبزرویشن دینے کا اور ٹکٹ بنوانے کا، اس رجحان کے اوپر بھی تھوڑا اس کی بھی حوصلہ شکنی کرنا ضروری ہے، کیونکہ پھر ججز کی توجہ صحافیوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور فریقین کی طرف کم ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو میرے خیال میں نئے چیف جسٹس قاضی فائزہ کو ان سے بھی نمٹنا ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔